حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان مبارک صرف عہد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسنیہ سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے۔ یہ 2 طرح کی خدمات تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الخازن، یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے صرف عہد نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر عہد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مظالم سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابو بکر امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے میں فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آج تم ضد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، بلال میرے آقا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے، مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں اور میں غلام تھا اور ایک غلام ہوں، یعنی کہ اللہ کا غلام ہوں۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ بھی موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب بھی موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین بھی موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھی، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بھی بیٹا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹتے جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال،
تم نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینے کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کر دی۔ مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے جب سب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے سنی۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فکر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔